امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے. چیپٹر کا نام ہے الکلام فی کتاب اللہ بلا علم، کہ علم کے بغیر قرآن مجید کا مطلب بیان کرنا. اس کے تحت جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں جب ایسے عالم بنتے ہیں قرآن سے ہی بیان کیا گیا ہے. خود قرآن پتہ نہیں آتا بھی ہو یا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن یہ قرآن ہی لکھے ہے نا جی. اب سنیں حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کتاب العلم سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتابہ فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب اخطأ. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور رائے بھی صحیح دی، رائے بھی صحیح دی، حضور شاہ فرماتے ہیں پھر بھی خطا کی اس نے. صحیح رائے دینے کے باوجود بھی حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس نے خطا کی. اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جھوٹ منسوخ کرے. اب ایک ہے ایک بات کو کہنا اور ایک آج کا سوشل میڈیا بھی ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کوئی بات آئی، لکھا ہوگا جی یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، آپ اس کو شیئر کریں وگرنہ جو ہے وہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یا آپ شیئر کریں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور ایسے میسیجز ہم جو ہی آتے ہیں ہم پڑھے جو ہی آگے کر دیتے ہیں. یہ بھی گناہ میں آتا ہے. یہ بھی کس میں آتا ہے؟ گناہ میں آتا ہے. کیونکہ آپ اچھائی کو نہیں پھیلا رہے، آپ برائی کو پھیلا رہے. اب امام قرطبی تفسیر قرطبی میں آپ اس مقدمہ میں جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور صحیح بھی بیان کیا تو اس نے خطا کی. اس کے بارے میں بعض اہل علم نے اس حدیث کو اس بات پر معمول کیا ہے کہ رائے سے مراد خواہش ہے. یعنی جس نے قرآن کے بارے میں ایسا قول کیا جو اس کی خواہش کے موافق ہو، یعنی اس کی خواہش چاہتی ہے کہ قرآن کو میں اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لوں. جیسے میں چاہتا ہوں قرآن ایسا بن جائے، کیونکہ اب وہ قرآن کو اپنی رائے کے تابع کر رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری رائے قرآن کے تابع ہونی چاہیے. تو جب ایسا کرے گا تو اس کی رائے ائمہ اسلاف کے خلاف ہوگی، اس کے مطابق نہیں ہوگی. پھر اگر وہ ٹھیک بھی کہے تو خطا کرنے والا ہوگا. اور آگے جو ہے وہ امام ابن عطیہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کتاب اللہ کا کوئی معنی پوچھا گیا تو اس نے علماء کے قول میں غور و فکر کیے بغیر کوئی معنی بتا دیا تو وہ اس وعید میں جو ہے وہ داخل ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور امام قرطبی اپنا قول اسی مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنے گمان اور دل کے خیال سے بات کی جبکہ اس نے اصول سے استدلال نہیں کیا تو وہ خطا کرنے والا ہے. اور جس نے قرآن کا کوئی معنی محکم اور متفق اصول پر محمول کیا تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی. یہ ہے قرآن مجید. اور آگے دیکھیں اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی ہمارا جو ہے وہ یہی رویہ بنتا چلا جا رہا ہے. امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، چیپٹر التشدید فی الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی برائی، یعنی کہ برا فعل ہے. اور ہم بدرے کا حضور نے فرمایا نا، کوئی بات ہو رہی ہے حضور نے فرمایا.
اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم حضور کی طرف بات منسوخ کر دیتے ہیں۔ اب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو بھی سنن ابو داؤد میں نقل کیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علیک متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جس نے، حضور شاہ فرماتے ہیں، میری طرف جھوٹ منسوخ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے ایجاد کرے، ایسی بات کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود نہ ہو، تو اس کو پتہ نہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہم گوگل سرچ کے عالم ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ یا تفسیر پڑھ لی، پھر ہمارے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یا چند ٹرانسلیشن جو ہے وہ فتاوی جات ہماری گرفت میں آ گئے تو پھر تو ہم مفتی بھی بن جاتے ہیں، پھر ہمارے سے بڑا مفتی بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند بازار میں، مسند ابو یعلا ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک قوم پیدا ہوگی، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور دعویٰ کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ دعویٰ کریں گے کہ ہم سے زیادہ قاری کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں کچھ بھلائی ہو سکتی ہے، ان میں کچھ خیر ہو سکتی ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک منکم من هذه الامه واولئک هم وقود النار، لوگوں سن لو یہ لوگ اس امت میں ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، لیکن جہنم کا ایندھن ہوں گے، جس کے ذریعے جہنم کو جو ہے نا بھڑکایا جاتا ہے، اس کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو قاری ہیں، ہم تو قرآن کے عالم ہیں، ہم فقیہ ہیں۔ کیا آج یہ ہو چکا ہے یا نہیں